عظمیٰ صاحبہ یہ اتنے سیاسی گھمبیر مسائل ہیں، میرے خیال سے نواز شریف صاحب کو باہر آ ہی جانا چاہیے اب پالیٹکس کے اندر، اور آ کے ان کو نیشنل پالیٹکس کرنی چاہیے جوڑنے والے لوگوں کو۔ جی بالکل بات یہ ہے کہ بالکل کرنی چاہیے، لیکن جہاں بات یہ ہو، ابھی آپ نے لاسٹ بھی ہم بات جب یہ کرے تھے تو آپ نے کہا کہ اے پی سی ہونی چاہیے اور سب کو بٹھانا چاہیے۔ آپ کو پتہ نا وہ پہلے کیا بات کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہم تب بیٹھیں گے تب بات، ایک تو انہوں نے بات کرنی ہے قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے۔ اب یہ کون سے آئین اور قانون کے تحت انہوں نے بیٹھنا ہے مجھے نہیں پتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا آخری کیا ہے، ہمارے سارے کیسز ختم کر دو اور ہمارے سارے لوگوں کو رہا کر دو۔ اب اس کو دوسرے الفاظ میں این آر او نہیں کہتے، جو اگر ہم جو ہے وہ بیٹھ گئے تھے اپنے انڈیا کے سٹرائکس کے بعد، تب بھی ہم این آر او لینے بیٹھے تھے۔ نواز شریف صاحب کیا سوچ رہے ہیں آج کل ملک میں اتنے گھمبیر مسائل ہیں، کیا رائے ان کی؟ آپ تو ملاقات کرتی ہوں گے ان سے، ان کا مائنڈ کیا کہتا ہے؟ ان کی رائے وہی ہے جو وفاقی حکومت کی اور پنجاب حکومت کی، پورے ملک کی رائے ہے، سوائے جو فتنہ فساد گروپ ہے اس کے۔ پورے پاکستان کی ایک ہی رائے ہے کہ اس ملک کو فتنہ فساد کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ جو لوگ سہولت کاری کر رہے ہیں، جو اس سسٹم کے اندر رہ کر پاپولر جو ہے وہ نیریٹو کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، جو ڈیجیٹل دہشت گردوں کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، جو ملک کی ایسی کی تیسی کرانا چاہتے ہیں، مجھے یہ بتائیے جھوٹے سچے آرٹیکل لکھوا کے پاکستان کی سروس ہو رہی ہے؟ یہ جو پاکستان کے خلاف جو ہے، کبھی آئی ایم ایف کو خط لکھو، کبھی پاکستان کے خلاف لابیسٹ فرمز ہائر کرو۔ اچھا وہ ویسے کیا ہوا آپ کا جو فیصلہ تھا؟ سنا آج کیبنٹ کی میٹنگ ایک دفعہ پھر آگے، کیبنٹ کی میٹنگ جس سے اپروول دینا تھا تحریک انصاف پابندی کے لیے، سنا آج پھر پوسٹ پون ہو گئی وہ؟ جی وفاقی حکومت کی تھی، ظاہر یہ اس کا پریویو ہے اور میڈیا کی خبریں یہ ہے، میں نے چیک نہیں کیا، لیکن آج نہیں تو کل یہ کرنا تو پڑے گا، کرنا چاہیے۔ دیکھیے سیاسی جماعت سیاسی کام کرے گی، سارا اوپن کا احتجاج بھی سارا کو، لیکن ایک منٹ، جب بھی تحریک انصاف کسی بھی احتجاج میں جاتی ہے، گولیاں کیوں چلتی ہیں، لاشیں کیوں گرتی ہیں؟ کبھی اس کا سوال کا جواب لے۔ اور آج عمر ایوب نے، آپ کو پتا ہے، اس نے اپنی پریس کانفرنس میں اس نے جو وہ اسمگلنگ ہے، جو دہشت گردی ہے، وہ سارا ملبہ اس نے فوج پہ ڈالا ہے۔ اس نے کہا جو لوگ وہاں سے آ جا رہے ہیں، اگر دہشت گردی جو ہے سرحد پار ہو رہی ہے تو وہاں پہ پٹواری تو نہیں بیٹھے، وہاں آپ بیٹھے ہیں۔ نو بالکل ٹھیک ہے، کمال ہے، لائیو گئی ہے ان کی پریس کانفرنس، ان کے اوپر اتنی پابندیاں ہیں، لائیو پریس کانفرنس پورے پاکستان نے سنی ہے زہر بکھیرتے ہوئے۔ I think army don't give a وہ لفظ کہتا ہے doesn't give a damn to it، تو انہوں نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یار بھائی وہ اپوزیشن لیڈر ہے، نہیں ڈیم دینا چاہیے، ڈیم دینا چاہیے۔ نہیں اب یہ آپ ادارے کو کہہ رہی ہیں چاہیے، کیوں؟ بات یہ ہے کہ وہ کچھ نہیں، بات یہ ہے کہ وہ ان کو اتنی مادر پتر آزادی کیوں ہے؟ وہ جو بیٹھ کے جو وہ آج کل نوے انقلابی ہوئے ہیں، ان کے خون میں نیا انقلاب۔ تو آپ کیا چاہ رہی ہیں کہ ان کی پابندی لگ جائے؟ آپ چاہ رہی ہیں ادارے سے، آپ کہہ رہی ہیں کہ پابندی لگا دو ان کے اوپر، جو آپ کی خواہش ہے کہ اپوزیشن پابندی لگ جائے؟ ان سے جو نو میں کچھ نہیں چاہتی بھائی، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں ان سے کم از کم اس باتوں کا جواب۔ پوائنٹ آ گیا آپ کا عامر بھائی۔ یہ سارے جو گھمبیر مسائل چل رہے ہیں، آپ نے مجھے ایک سوال کا جواب نہیں دیا، آپ نے باقی ساری تو اپنی بتا دی باتیں، کہ یہ کتنا سویر کلیش آپ کو نظر آ رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بس یہ عمران خان بیان بازی کرتے رہیں گے، ان کی پارٹی بیان بازی کرتی رہے گی، ادھر سے جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے اور فوج جو ہے وہ دیکھتی رہے گی کیا ہو رہا ہے، کورٹ کے اوپر معاملہ چلا ہے، کورٹ بھی دیکھتا رہے گا؟ کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ معاملہ بس سے چلتا رہے گا کہ کوئی کلیش بھی دیکھ رہے ہیں آپ خدا نخواستہ؟ ابھی آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا، اس سے پہلے کیا نہیں تھا، لیکن اس سے پہلے چونکہ شاہد صاحب بھی موجود ہیں اور موقع پہ گفتگو ہو جائے تو بہت اچھا ہے، کہ جو بھٹی صاحب کا بھی دل رکھنے کے لیے انہوں نے کہا اگر کچھ دن خوش رہتے ہیں تو رہ جانا چاہیے کہ ٹرمپ کے آنے پہ۔ آپ کو پتہ ہے ایک فقرہ بڑا مشہور ہوا ہے، ایبسلیوٹلی ناٹ، جی، اور وہ ایکچولی کس شخص نے کہا جس کو آپ کہتے ہیں وہ خاموش کیوں ہے؟ اس کا نام نواز شریف ہے۔ اس نے جس مشاہد حسین سید ہمارے دوست نے یہ فقرہ کہا ایک کال آئے گی اور ڈھیر ہو جائیں گے، وہ اس وقت وزیر اطلاعات تھے ان کے، اور $5 ارب اور دھمکیوں کے باوجود نواز شریف نے نو کہا۔ ٹھیک ہے، یہ جرت کسی اور سن رہے ہیں بھٹی صاحب، آپ کو سنا رہے ہیں، میں تو نیوٹرل ہوں۔ اور یہ آپ کو وہ جو ایبسلیوٹلی ناٹ کا امریکہ کو آج نیوکلیئر بامز کے اوپر، بھائی جان میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جی وہ مجھے پوچھ رہے ہیں آپ کیا بتا رہے ہیں؟ جی عامر بھائی، اس کے بعد آپ کے پاس بہت مواقع ہوں گے، آپ ان سے جو چاہیں پوچھیں۔ جی سر کوئکلی وقت ختم ہو رہا ہے بریک کا، ٹھیک ہے نا؟ نہیں کوئکلی نہیں، پھر جب آئے ہیں میری طرف تو مجھے بات کرنے دیں۔ اچھا بتائیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایبسلیوٹلی لاٹ صرف نواز شریف نے کیا اور پاکستان کے لیے کیا۔ یہ ہر لیڈر میں جرت نہیں ہوتی کہ کشمیر بیچ کے آؤ اور آ کے کہو کہ ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں، ایسے لگ رہا ہے، اور ہار پہنانے بھی سارے لوگ پہنچے ہوئے ہوں۔
اچھا شاہد صاحب ایگری نہیں کر رہے، شاہد صاحب نواز شریف صاحب نے لوٹنے کا تھا امریکہ کی بات نہیں ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جس شخص نے پاکستان سے بات کی ہے اگر وہ غمزدہ بھی نہ ہو